ہندوستان میں یا جہاں بھی لوگوں میں یہی چل رہا ہے کہ ارسلان میاں نے یہ کہا ہے کہ بریلوی نہیں کہنا چاہیے. یہ جملہ صحیح ہے نہیں حضرت میں آپ کی بتاؤں، زبان سے؟ جی. سب سے پہلی بات تو میں نے یہ کہا ہی نہیں ہے کہ کہنا نہیں چاہیے. ہوں. یہ کیا کر رہا ہے نا، یہ دراصل چوٹ کہیں گی، یہ درد کہیں اور نکالنا ہے. یہ تو لوگوں نے فتنہ پھیلایا ہے ہاں. جو ہمارے مخالف ہیں حاسد گرو کا. ہم نے یہ کہا ہوں. کہ یہ ہمارے اغیار کا دیا ہوا نام ہے. ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے مسلک اعلیٰ حضرت اصطلاح پسند کی ہوں. اور یہ ہمارے لیے اختیار کیا. میں ہوں. نے کہا اصطلاح کے استعمال میں افراد و تفرید نہیں کرنا چاہیے. جس طرح ہم نے میرا تقریر کا موضوع ہی افراد و تفرید تھا ہوں. کہ اعلیٰ حضرت نہایت ہی ہر میں اعلیٰ حضرت کا اعتدال اور اعلیٰ حضرت کا توازن ہی اعلیٰ حضرت کی خصوصیت ہے. تو میں نے اسے مثالیں دے کر کے، آپ نے تقریر سنی ہے؟ ہاں سنیے. ہاں، تو اس میں یہی کہا گیا ہے کہ اب جیسے افراد کا مطلب زیادتی ہوتا ہے، تفرید کا مطلب کم ہی ہوتا ہے. جی. اگر ہم نے یہ کہا کہ اس اصطلاح کے استعمال میں افراد و تفرید نہیں کرنا چاہیے، تو یعنی نہ کمی کرو نہ زیادتی کرو. نہیں، اس ایک کی چیز وجہ یہ ایک چیز سنیے تھی، وہ ایک میں بار سمجھ سنیے. گیا ہوں. ایک چیز اور اب ہے کہ اب اعلیٰ سنیے. حضرت کا جو مسلک ہے وہ افراط و تفرید کے درمیان کس چیز میں ہے؟ ہاں، کس چیز میں ہے؟ ہر فروعیات چیز میں میں، ہے؟ ہر اصول؟ چیز میں. نہیں، عقائد میں نہیں. عقائد میں سختی ہے. دشمن احمد پہ شدت کیجیے. نہیں نہیں، تو شدت کا مطلب یہاں یہ نہیں مسلک ہے. اعلیٰ حضرت سن لیں حضرت تھوڑی سی 2 منٹ. آپ تو بولتے ہی رہتے ہیں. تو تقریر بھی آپ ہی کرتے ہیں. سب کو آپ ہی کو بولنا ہے. مجھے کہاں بولنا رہتا ہے. تو مسلک اعلیٰ حضرت سے مراد اعتدال کہنا. مسلک اعلیٰ حضرت سے آج جو مراد لی جاتی ہے وہ حنفیت نہیں لی جاتی ہے. عقیدہ اعلیٰ حضرت لیا جاتا ہے. عقیدہ دین و مسلک لیا جاتا ہے. یعنی دیوبندیوں، وہابیوں، بد مذہبوں کے خلاف رد اور عشق رسول. تو یہ ہوں. اعتدال اس میں نہیں ہے. اس میں سختی ہے. عشق ہو خوب سخت ہو، ارے اور بھائی، عقیدہ ہو آپ خوب آپ سخت ہو. آپ جس جہد سے وہ کہہ رہے ہیں، جی. اس جہد سے وہ ہی اعتدال ہے. جو آپ جس جہد سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پر سختی ہونی چاہیے، وہ اس پر سختی ہونا ہی اعتدال ہے. اور میں ہاں، جس سختی جہد ہونا سے ہی کہہ رہا اعتدال ہوں. ہے نا. اگر یہی ہاں مطلب ہے تو ہاں، سختی ہی کو فروغ دیا جائے نا، نہ کہ آپ تو اعتدال میں نے کہیں. کہا تھا، پھر تو لوگ میں نے، رشتہ داریاں کرنے لگیں گے کہ بھائی چلو ہاں بالکل اعتدال غلط ہے. ہے. جو نہیں، جیسے اب اعتدال کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے تکفیر کے مسئلے میں ایک طبقہ افراد کو گیا جس کو خوارج کہا جاتا ہے، جو گناہ کبیرہ کے ارتکاب وہ ایک تکلیف. الگ میٹر ہو گئے. ہاں یہاں مسئلہ کے ہاں، اعلیٰ حضرت کی بات وہی ہو تو رہی میں ہے. نے. ارے ابھی آپ نے اس بات کو چھیڑا تو پہلے اس پر سن لیجیے. مطلب ہوں. یہاں پہ بتانا یہ ہے کہ جہد سے آپ جس جہد سے کہہ رہے ہیں، ہوں. اس جہد سے اس پر سختی کرنا، تشدد کرنا اور اس ہوں. پر سختی سے قائم رہنا، اور جو گستاخان رسول ہے ان پر تشدد کرنا، یہ اعتدال ہی ہے. ہاں، اب تو اگر اس یہ میں ہم، اعتدال ہے تو عوام کو ہم اعتدال کہیں گے تو اس سے یہ مطلب نہیں سمجھیں گی. وہ یہی سمجھیں گی کہ ہاں رشتہ داری کر لو انہیں غلط سمجھ کر کے. بہرحال وہ سب الگ چیز رہی. اس کو چھوڑیے، جانے دیجیے. پھر بریلوی کہنا اور یہ جو باتیں ہیں، اس پہ جو مجھے اندر سے خبر ملی ہے عرس تاج الشریعہ میں، غیاث میاں بھی اس بار تقریر کریں گے. اور میں آپ کو بتا دے رہا ہوں، میری بات میرے ذریعے کہیں نہ پہنچے. ورنہ میرا نقصان بھی نہیں ہے کوئی، لیکن آپ کو پھر باتیں معلوم نہیں ہوگی. لوگ جو مجھے بتاتے ہیں بند کر دیں گے. تو ٹھیک ہے. حسنین بقائی کوئی ہیں؟ اور پھر تین ہے وہ. ہاں. ہاں. تو وہ بھی جو ہے اس پر رد کرے گا. تو میں نے یہ کہا ہے کہ رد نہیں کریے. آپ اپنی بات بتائیے کہ بریلوی کہنا صحیح ہے اور بریلوی کہنے میں کوئی برائی نہیں. اچھا. یہ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ ارسلان میاں نے ایسا کہا، اس طریقے سے آپ رد مت کریے. تو اس پر تو حسنین بقائی بھی راضی ہو گئے ہیں. اور کیا نام ہے، لیکن غیاث میاں بولیں گے. یہ میں آپ کو پہلے سے بتا دے رہا ہوں. وہ دیکھیے تو حضرت، شاید بات نام لے کر کے سمجھیے، بھی بولیں گے. بات سمجھیے. جی. ان لوگوں کا تو جینا کھانا، روزی روٹی بوٹی سب اسی پہ چل رہی ہے. یہ لوگ تو اسی لیے ہی زندہ ہیں کہ جیسے ہی کوئی مسئلہ ملے اور ہمارا تو موقع ہے، موقع بنانے کا ہمیں ٹائم مل جائے. تو اس اصل میں ایک بات یہ ایک ہے. چیز کیوں نہیں کر لیتے ہیں؟ کیا؟ وہ سب جانتا ہوں حضرت. یہ ایک چیز کیوں نہیں کر لیتے ہیں؟ آپ اپنی ایک آڈیو نکال دیجئے، اس میں کہہ دیجئے کہ بھائی میں نے یہ کہاں کہا ہے کہ میں بریلویت کہنا غلط ہے. جو بات ہے اس کی تشریح کر دیجئے، بس ختم. ان کی یہ تو ویسی میں ہی نے ریڑھ کہا لگ ہی جائے گی. ہے. یہ میں نے کہا ہی. ابھی میں اس کو ابھی ایک جگہ پروگرام سے ہی آ رہا ہوں، ہاں. وہاں پہ میں نے اس بات کی تفصیل کری کہ جس نہیں، ایک طرح سے آڈیو تاج باضابطہ شریعت. نکال دیجئے حضرت. میری ہاں میری اگر آپ بات مانیں، میں چاہتا ہوں مسئلہ ہی ختم ہو جائے نا. کیا فائدہ یہ لوگ اس کا مزہ لیں. مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے یہ سب جب لوگ آپ کے خلاف بولتے ہیں، تو بڑی دیکھیے، تکلیف یہ ہوتی ہے. حسد ہے. یہ تو دیکھیے حسد ہے. ہاں حسد ہے آپ نا، کو تو میں حسد کو سچ بات، کاٹ دیجئے. اگر کٹ اب سکے، نہیں کٹے گا تو پھر جواب دیجئے گا. آج بات سنیے. ہاں. سچ بات تو یہ ہے کہ چوٹ کہیں کی ہے اور درد کہیں اور ہو رہا ہے. ہاں، یہ وہ تو میں جانتا ہوں اچھے سے.
تو अब یہ تو ये लोग ہوگا ہی देखें, نا کہ جب آدمی آگے بڑھے گا تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہوگی. آپ بابو بھائی اس پہ غور فرمائیے ہوں کہ حضرت تاج الشریعہ نے اپنی کتاب الحق المبین میں ہوں صاف یہ لکھا، نسبتنا اہل السنت والجماعہ الی البریلویہ دیدن الدیوبندیہ من الہند، ہوں لم نزل من اہل السنہ وفی اہل السنہ وما اہل السنہ من بکرت ابینا، ہوں کہ ہم اہل سنت کو بریلوی کی طرف منسوب کرنا یہ دیوبندیوں کا کام ہے، یہ دیوبندیوں کا طریقہ ہے، یہ ان کا دیا ہوا نام ہے. ہوں اب پھر آپ اس میں غور کیجیے، 1986 میں جب تاج الشریعہ کو وہاں پہ اریسٹ کیا گیا تھا جی عرب میں، جی تو حضرت نے وہاں کی جو رداد بمبئی میں سنائی تھی عوام جی کے روبرو، جی اس میں حضرت نے بار بار یہ کہا اصرار و تاکید کے ساتھ جی کہ بھائی میں نے ان سے کہا، بار بار کہا کہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ مجھے جو ہے بریلوی کہا جائے، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ مجھے اہل سنت کہا جائے، سنی کہا جائے. ہوں اب آپ اس پہ غور فرمائیے، پھر یہی بات جو ہے تاج الشریعہ کی کتاب سعودی مظالم کی کہانی اختر رضا کی زبانی میں چھپی. ہوں اب ایک طرف تو حضرت تاج الشریعہ کی یہ بیانات ہیں، دوسری طرف حضرت نے 30 سال کے بعد 25-30 سال کے بعد یہ بھی فرمایا کہ اب عوامی حلقوں میں ہوں سنیت کی پہچان بریلویت سے ہوتی ہے. جی پھر یہ بھی فرمایا کہ ہمیں بریلوی کہلوانے پر اصرار نہیں ہے. ہوں تو حضرت ذرا اگر یہ لوگ بدعقلی سے یا حسد کا اور بغض کا اینک اٹھانے اور تو غور سے سنیں، تو یہی بات تو میں کہہ رہا ہوں، جب حضرت فرما رہے ہیں کہ ہمیں بریلوی کہلوانے پر اصرار نہیں ہے، ہوں تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ بریلوی کہلانے پر اصرار کیوں کر رہے ہو، افراط و تفریط کیوں کر رہے ہو. اچھا ایک بات میری بتائیے، دنیا ایک بھر منٹ کا سنیے، میٹر کمپلیٹ آپ ہونے. کے پاس ہے، یہ یہی والا کیوں اٹھا رہے ہیں آپ؟ اچھا ایک منٹ سن لیجیے تقریر پہلے کریے، رد وہابیت ہے، ہاں عشق رسول ہے، یہ سنیے تو، اختلافی میٹر کو اٹھائی کیوں رہے ہیں آپ؟ اچھا ایک منٹ کمپلیٹ ہونے دیجیے بات. ہوں اب کیا ہوا، میرا ماننا یہ ہے کہ حضرت کا وہ بیان وہ مرجو نہیں ہے یا وہ جو ہے ناسخ منسوخ نہیں ہو گیا ہے. ہوں دراصل وہاں حضرت نے جو یہ کہا ہے کہ ہمیں بریلوی، کہ مجھے بریلوی کہنا پسند نہیں، وہ ایک نئے مذہب کی تہمت کی بنیاد پر اگر ہمیں کوئی بریلوی کہے، جہاں پر اس بات کا اندیشہ ہو کہ جی ہمیں بریلوی کہنے سے ایک نیا فرقہ، جدید بدعتی فرقہ کہا جائے گا اور ثابت کیا جائے گا، تو وہاں شدت سے منع کرو یا وہاں پہ احتیاط برتو. اور ہوں جہاں پر جیسے عوامی حلقوں میں جہاں پہ ہندوستان کے ماحول میں جہاں پر یہ پہچان اور غالب اکثریت کی پہچان بن گئی ہے، ہوں وہاں پر اگر کوئی کہتا ہے تو میں بھی کہاں منع کر رہا ہوں، مت کہو. آپ ہاں بالکل اگر یہ لوگ بالکل تقریر کو جو ہے آپ اس کی الفاظ کو سنیے. میں سمجھ میں نے رہا ہوں حضرت، لیکن اس ہاں کو ان چیزوں پہ آپ بولیے ہی مت نا، کیا ضرورت ہے؟ اس سے کون سا دین کا کام آپ کر لیں گے؟ بہت سارے میٹر ہیں لاکھوں، آپ اس پہ تقریر کریے. یہ والے جو جس کو یہ لوگ اٹھا کر کے اچھال اب کر یہ کے حضرت جو آپ کی ہے عزت اور اس پر جو ہے آنچ آئے، ایسی تقریر کریے ہی مت نا. یہی آپ کے ابا بھی کہیں گے، ابھی ان کے سامنے میری بات ہو اور آپ بھی بیٹھے ہو تو یہی بات وہ بھی کہیں گے جو میں کہہ رہا ہوں. کہ ایسی میٹر اٹھاتے ہی کیوں ہو؟ یہ ضرورت ہی تو نہیں. میرا ایسے آگے بات ہوں کہ میرا یہ کہنا تھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے شہر بریلی کو اتنی مقبولیت عطا فرمائی، حالانکہ اس کی کوئی بہت زیادہ روشن اور ذرتی تاریخ نہیں رہی ہے اعلیٰ حضرت سے پہلے. جی بدائیوں کی جیسے ایک روحانی اور ولایت کے اعتبار سے ایک ذرتی اور روشن تاریخ رہی ہے، یا رامپور کی اسلامی تہذیب کے حوالے سے رہی، لیکن اس کے باوجود بھی ان قدیمی تاریخی شہروں کے مقابلے میں بھی ان کے سے زیادہ بریلی کو مقبولیت حاصل ہے. بریلی یہاں خود تک ہی کہ بدایوں تھا یار، بریلی بدایوں کی تحصیل تھی. بریلی کی الگ سے کیا تاریخ ہوگی؟ جو تاریخ بدایوں کی ہے وہی بریلی ہے. بریلی ابھی جلدی تحصیل سے پھر شہر بنا اعلی حضرت سے کچھ پہلے، ورنہ وہ بدایوں شریف ہی بریلی تھا. تو یہ تو مجھے نہیں پتا تھا حضرت، آپ بریلی بتا رہے شریف بدایوں کی تحصیل تھی، ہیں. اچھا. اصل بدایوں تھا پہلے. بدایوں پورے انڈیا ہوں، کا دارالحکومت تھا. جی. ہاں بہرحال تو دیکھیے اب یہ ایسی باتیں ہیں ہوں، کہ ان لوگوں کو تو دیکھیے چوٹ لگی ہے پیدرم سلطان پہ. ہاں آپ نے اگر تقریر سنی ہو، ہاں ہاں حالانکہ وہ بھی میں نے مطلقاً کہا تھا. کسی کا نام نہیں لیا جیسے اس میں پیدرم ہاں، سلطان کو. ابھی آپ بھی اس بات کو تو آپ بھی مانے ہیں نا کہ بھائی جو ہے جو پیری مریدی اور پیر دادگی اور کا اور جو مشائخ دادگی کا جو سلسلہ اس طرح سے ابھی اہل سنت میں رائج ہے، یہ ہوں تو عجیب و غریب ہی لگتا ہے. نہ ہوں آپ نے پاس علم ہے، نہ عمل ہے، نہ خدمات ہے، نہ کچھ اور، بس یہی ہے کہ بھائی ہم فلاں کے بیٹے ہیں، فلاں کے پوتے ہیں، فلاں کے نبیرہ ہے، فلاں کی سبت ہے. تو ہوں. یہ ایک طور پر میں نے اب ان لوگوں کو جو ہے اس میں کسی مخصوص شخص کا چہرہ نظر آنے لگا. اب یہ دیکھیے لوگ جب حضرت کوئی نہ کوئی راستہ مل جائے گا، کوئی میٹر میں پکڑ، جیسے کہ ان کو ہلکی سی بھی پکڑ لگے گی کہ عوام اس پہ جو ہے وہ کودے گی، تو اس کو وہ لے لیں گے اور اس کو لے ہاں کر کے پھر وہ رد ہاں صحیح کریں کہہ گے. رہے ہیں تو آپ. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رد ہو؟ کیا فائدہ ہے امت میں؟ اتحاد کے لیے آپ ہیں کہ اختلاف کے لیے؟ کیا فائدہ یہ سب میٹر اٹھانے سے؟ اس کو اٹھائے ہی مت نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو ایک آڈیو نکال دیجئے، اور جو آپ کا وہ ہے موقف ہے اس کو ظاہر کر دیجئے، وہ آڈیو وائرل ہو جائے گی، ختم. یہ لوگ کچھ نہیں کر پائیں گے پھر.
میری ویسے میری میں نے رائے بھی یہی ابھی ہے، ویسے آپ ابھی میں بہتر نے یہاں جانتے پہ صحیح کہا رہے ہیں آپ، میں نے ہیں۔ یہاں پہ ابھی جو ہے تقریر کی ہے جی، یہاں پہ کرناٹک میں، مختصر اسی بات کی تفصیل اور وضاحت کی ہے ارے تو وہاں کوئی میں نے کسی یہ سے کہا سوال کروا لیجئے، جیسے اردو تاج شریعہ کرتے تھے، وہ جواب وہی دیتے ہے، تھے، تو ویسے ہی وہ کر لیجئے۔ وہ اس طور پر ہی ہے وہ ریکارڈنگ کہ اچھا۔ جیسے مجھ سے سوال کیا گیا، میں نے اس کے جواب دیا ہے ہوں کہ جہاں پر اس کا اندیشہ نہ ہو کہ ہوں آپ کو ایک نئے مذہب نئے فرقے کی تہمت کی بنیاد پر کوئی بریلوی کہہ رہا ہے تو وہاں ہوں بریلوی کہو، اس میں کون منع کر رہا ہے؟ نہیں، اب وہ لیکن بات جہاں ہی نہیں رہ گئی نا، وہ تو شروعاتی دور تھا تو وہ بات الگ تھی، لیکن اب تو بریلویت ہی کا نام اہل سنت ہے بر ارے صغیر میں۔ بابو بھائی، آپ کو معلوم ہے جامعہ ازہر ہے، ہوں یہ شام ہے، یہ ارے سب بھائی، وہ اہل بر سنت صغیر کی بات ہو رہی ہے، جامعہ اظہر اور شام کی نہیں ہو رہی ہے، وہاں پہ لیکن صوفیت ہے تو بات وہ۔ تو سنیے، ہاں۔ اب کیا ہوا کہ بریلویت کو اتنا بدنام کیا گیا اور ہم اپنے آپ کو اتنا اصرار کر رہے ہیں، تو وہاں پہ مصر کے جامعہ ازہر کے نصاب میں کلیہ اصول الدین میں ایک مادہ پڑھایا تھا النظم الاسلامیہ، میں نے خود پڑھا ہے، ہوں لیکن میرے آنے کے بعد ایک نئی کتاب اس میں شامل ہوئی، تو وہاں جہاں پہ فرقوں کا بیان آیا ہوں تو وہاں پر بریلویہ کو ایک جدید بدعتی فرقے کے طور پر لکھا گیا، جبکہ بتائیے ان کا اور ہمارا مذہب تقریباً سیم ہی ہے، ان ہوں کا عقیدہ وہی ہے جو ہمارا ہے ہوں صوفیت کے متعلق۔ اب ہوں یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کہیں نہ کہیں ہم گڑبڑ کر رہے ہیں، تبھی ہمیں پہچان ایک چھوٹے سے نئے فرقے کے طور پر کی جا رہی ہے، اور جبکہ انہوں نے جو اپنے عقائد لکھے، ہوں یعنی ہم کو تو یہ کہتی ہے کہ یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں اتنا افراد کرتے ہیں کہ وہ قریب الوہیت پہنچا دیتے ہیں، اور پھر ہوں جب اپنے عقائد لکھے تو اپنے عقائد وہی لکھے بعینی جو ہمارے عقائد ہیں۔ تو ہوں یہ کیوں آ رہا ہے حضرت بتائیے؟ یہ ہر یہ جگہ۔ یہ لفظ بریلویت ہٹانے سے مٹ جائے گا؟ اب تو حضرت تاج الشریعہ نے کیوں پھر فرمایا تھا یہ حضرت نے بھیا، تو یہ ہوتا ہے کہ میں نے دیکھیے، وہ حضور بیان۔ تاج الشریعہ نے کہ آج سے 20-30 سال پہلے یا 40 سال پہلے کہا ہوگا، وہ ایک الگ بات رہ گئی، لیکن پھر بعد میں حضور تاج پھر الشریعہ نے حضرت یہ نے نہیں بعد کہا میں کہ اس بھی کو تو، نہیں کہنا چاہیے، نہیں میں نے بھی یہ نہیں کہا نا، اور پھر حضور میں تاج نے، الشریعہ بھی اگر کہہ دیں کہ بریلویت نہیں کہنا چاہیے، تو کیا کوئی بریلوی نہیں کہے گا اپنے آپ کو؟ اب بریلوی ہو گیا تو کوئی وہ ارے وہی فرمان تو خدا وہی اور چیزیں رسول تھوڑی ہے۔ جب وہی بریلوی ایک چیزیں علامت بن گئی ہے تو علامت ہے وہ، اور ہاں، علم اور علامت کے اس بارے سے میں آپ دیکھیے منطق کے اب اصول وہ پڑھے ہوئے ہیں۔ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جی، جب کسی نے وہ لفظ کہا ہی نہیں تو آپ لوگ یہ لوگ گڑھیں گے اللہ کیا؟ کے رسول کی حدیثیں ہیں، اس کا نام بخاری شریف ہے، کیا بخاری شریف سے تعلق ہے؟ ہاں، اس کا نام کوئی ہونا بات چاہیے سے تھا، حدیث رسول نام بات رکھ سے دیتے، لیکن بات نام صحیح بخاری شریف ہے، کیا مطلب ہے ہاں بھائی؟ ہاں، ارے بات سنیے، ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب یہ طبقہ کیا کسی کی کوئی بات ملے گی نہیں تو گڑھے گا، تہمت لگائے گا؟ جب میں نے پوری تقریر میں یہ بتا دو کہاں کہا ہے کہ اپنے آپ کو عام حالات میں اور اندیشہ جہاں امن و امان کی بھی حالات ہو وہاں پہ عوامی حلقوں میں بھی آپ بریلوی نہیں کہہ سکتے، کہاں کہا ہے؟ صرف یہ کہا ہے کہ اس لفظ کے اس اصطلاح کے استعمال میں افراد و تفرید نہیں کرنا چاہیے، تو جس طرح تفرید منع ہے، اب یہ افراد و تفرید سے صرف یہ تھوڑی کہا کہ افراد و غلو نہیں کرنا چاہیے، افراد و ہوں غلو کہتے تو صرف ایک طرف کی بات ہوتی ہے، تفرید کہا ہے، تفرید کا مطلب ہوں کہ کمی بھی نہیں کرنا چاہیے، صحیح صحیح۔ کمی کا مطلب تو یہی ہونا ہے کہ عوامی حلقہ، اب آپ یہ اپنی طرف سے گڑھیں گے، کیا کریں گے یہ لوگ؟ دیکھیے یہ سب جو ہے فکری لوگ ہیں، ان کی کہانی اور ان کی جو ہے روزی روٹی اب وہی انہی سب چیزوں میں چل رہی ہے، باقی دین کی سنت کی کوئی خدمت تو کرنا نہیں ہے، عملی ہوں۔ زندگی اور علمی زندگی سب کو پتہ ہے ان لوگوں کی۔ اب یہ ساری ہے کہ دنیا یہ، ماتوریدی کہتی ہے اپنے آپ کو، اعلیٰ حضرت بھی ماتوریدی کہتے ہیں، تو اب ارے تو ہم ماتوریدی بھی کہاں نہیں منع کہنا کر رہے ہیں مت چاہیے۔ کہیے، ہم کہاں منع کر رہے ہیں وہ کہ نہ وہ کہیے؟ ایک آڈیو نکال دیجئے اچھی والی، مجھے بھیج دیجئے اور سب لوگوں کو بھیج دیجئے، ختم کریے کہانی، اس کو جانے دیجئے، ایسے ہی تھوڑا بہت کیا جاتا ہے، جھکا جاتا ہے، اور کوئی جھکنا بھی نہیں ہے، یہ اس میں جھکنے اچھی کی کون بات سی بات ہے؟ ہے۔ بھائی اس میں جھکنے کی کون سی بات ہے؟ اس میں وہی کہہ رہا ہوں، بھائی جھکنے کوئی بات ہی نہیں ہے، ایک آڈیو نکال دیجئے، اچھی بات ہے۔ آپ کے پاس کہاں سے فون آ رہا ہے یہ تو بتائیے؟ میں اب وہ چیزیں جو ہے آپ کو بتا دوں گا کبھی میں، لیکن ارے یہ ایسے تعلقات میرے بھی بہت ہوں گے نا، میں نے تو بالکل محدود کر لیا ہے، لیکن کچھ لوگ بتائیے۔ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے، اس لیے بہتر نہیں ہے بھائی آپ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خانوادے میں حضور تاج الشریعہ کے بعد جس منصب پہ آپ فائز ہیں، میں نہیں چاہتا ہوں ابھی کوئی رد کرے، کوئی بھی نہیں چاہے گا، سچا سنی اور اعلیٰ حضرت سے دیکھیے محبت یہ لوگ فرمانے تو والا۔ دیکھیے نا، دیکھیے یہ جن ہوں لوگوں کا بھی آپ نے نام لیا نا، جن کو یہ لڑک ہے، یہ ہوں دراصل کر رہے ہیں میاں صاحب، اور میاں صاحب جو ہیں میاں صاحب وہ، مطلب الجھر نہیں ہے نا؟ اب چاہے، ہاں نہیں یار، میاں صاحب کو اب اتنا ضرورت نہیں ہوگی، وہ بہت بھائی پیسہ والے جان، ہو گئے، انہیں کیا ضرورت؟ بھائی جان پیسے والے چاہے جتنے بھی وہ، جب ہوں، تک نگاہ نہیں رکھتا ہے آدمی کو لگتا ہے کہ یہ سب مجھے خبر ہے سمندر سے ہی اچھا۔ سب کر چکے ہیں، ہاں مجھے سب پتا ہے کس نے کس سے کہا ہے، کیسے کیسے ہو رہا ہے، سب نہیں پتا ہے، ان کی اجازت کے بغیر پتہ نہیں پر مارتا ہے، ہوں کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ ان لوگوں کو جو ہے نا، ان لوگوں کی ہمت نہیں ہے کہ ان کی اجازت کے بغیر پتہ ہل جائیں ڈل جائیں،
یہ آپ اس کو سمجھیے، جو دراصل وہ پہلے سے یہ پریشان، اشرفیہ گئے، ارے اس کے بعد جو ہے یہ فیصل سلطان کر دیا، اور ہوں بھی تقریروں میں اس طرح کی باتیں آتی ہیں جس ہوں میں یہ اصلاح کی بات کرتے ہیں. ہوں تو وہ تو دکانداری ہی پوری، ہماری دکان ہی جو ہے انہی سے باتوں پہ چل رہی ہے. ہوں ابھی آپ نے یہ جملہ کہا کہ بھائی وہ خدا اور رسول کا فرمان تھوڑی ہے، حضرت ہاں کا ہاں، بات فرمان، صحیح ہے، بات صحیح ہے. لیکن ان کی ساری دنیا تو اسی پہ چل رہی ہے کہ بھی حضرت نے کہا. اب ہم اگر یہ بات، یہ چیزیں جو ہیں تو کچھ حضرت نے کہا تو سب سے پہلے حضرت میاں کو کہنا چاہیے نا کہ بریلوی نہیں کہنا چاہیے. آپ کیوں کہہ رہے ہو؟ حضور ریحانی ملت نے تھوڑی نہ کہا ہے کہ بریلویت نہیں کہنا چاہیے. ہاں یار. ارے تو ریحان ملت جو بریلیت کی وہ تھوڑی بن گئے تھے، حضرت تو پہلے چلے گئے بریلیت کی رخ میں نہیں، یہاں حضرت ہے. سے زیادہ کوئی مشہور نہیں تھا، سب بیکار کی باتیں. سب حضرت ہی تھے، حضرت ہی کو سب سے زیادہ میں نے بہرحال لکھا. میری بات کو فہیم میاں نے کہا کہ مت لکھو ورنہ غلط ہو جائے گا. بات میں نے کہا بات حق ہے کہ حضور ریحان ملت رضی اللہ تعالی عنہ ہی کو سرکار مفتی اعظم مانتے تھے، سمجھے. اور پھر اس کو جو ہے کٹوا کر کے صحیح کروایا کہ دونوں کو مانتے تھے. چلیں. تو میرے پاس اور بھی فون آئے تھے، جی. اور یہ پورا جو ٹولہ ہے ہوں افراطیوں کا، ہوں یہ جو ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کچھ وہ ہو رہا ہے، اضطراب کا شکار ہے. ہاں تو ہے شکار نا، تو اس کو ختم کرنا بھی تو عقل مندی تو یہی ہے نا. پھر آپ اس میں وہ جواب دیں گے، آپ جواب الجواب دو گے، پھر وہ جواب دیں گے، پھر آپ جواب الجواب دو گے، اسی میں رہ جاؤ گے. دین کا کام کرنا ہے تو اس کے ایک آڈیو نکال کر کے ختم کرو معاملہ. بس یہ میرا کہنے کا مطلب ہے. آپ جواب الجواب کرنے سے کیا فائدہ؟ یہی چیز ہے نا. ان لوگوں کو منہ لگنے سے کیا فائدہ؟ ایک جواب نکال دو، بس ختم. یہ پھر بھی کریں گے، آپ لکھ اچھا لیجیے ادھر. آپ کریں گے تو دیکھا جائے گا نا. پھر میں بھی آپ کو فون نہیں کروں گا نا کہ ہاں ایسا ہے ویسا ہے. کیونکہ پھر دیکھیے پھر یہ پھر تو جواب یہ تو یہ تو دیجیے گا. سمجھیے جیسے بی جے پی آر ایس ایس ہے، ہوں. جب تک وہ ہندو مسلمان کرے گی نہیں اس کی زندگی ہاں، چلنے روٹی نہیں روٹی ہے. نہیں چلے گی، بات روٹی صحیح ہے. چلنا. اب پھر اگر کہیں کوئی واقعہ، کوئی حادثہ مسلمانوں کی طرف سے اس کو مل جائے تو تل کا پہاڑ اور رسی کا بھالا نہیں بنائے گی. تو ہاں اب وہ ان تو لوگوں بنائے کی گی، ساری بات کہانی صحیح جو ہے. ہے اسی پہ چل رہی ہے، نفرتوں پر. لیکن اور اگر سنیوں. ہم مٹا سکیں فتنے کو تو اچھا ہے نا. ایک بار مٹا دے رہے ہیں، اس کے بعد نہیں مٹے گا تو جواب پھر لگ جائیں گے. ابھی مٹا دیجیے فتنے دیکھیے کو. میں نے اب یہ تقریر کی ہے، میں آپ کو بھیجوں گا، ہوں. اس کو آپ سن کے بتائیے کہ اس میں پوری باتوں کی تفصیل ہے کہ نہیں ہے. ارے وہ ہے، وہ کوئی سنے گا نہیں. 1 منٹ کی آڈیو سب سن لیں گے. اس کو کٹ کر دیں گے، 1 منٹ کی بنا دیں گے. ہاں وہ بنا دیجیے اور صحیح ہے. اور ویسے سب سے اچھا یہ کوئی سوال کر لے کہ کیا بریلویت کہنا صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے، تو اس پہ آپ ایک بہترین جواب دے دیجیے. عوامی جواب جو عوام کو فوراً سمجھ میں آ جائے، تاکہ ان کے ہر حربے تقریریں وغیرہ جو آپ کے اس میں کریں وہ ناکامیاب ہو جائے. یہ میں ہاں چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے حضرت، السلام ٹھیک. السلام علیکم. علیکم. امید کرتا ہوں آپ نے اس کال ریکارڈنگ کو مکمل سن لیا ہوگا. یہ تقریباً 19 منٹ کے آس پاس کی کال ریکارڈنگ ہے، اور شروع سے لے کر کے آخر تک اس میں ساری جو بات ہوئی ہے وہ سب آپ نے غور سے سنی ہوگی. اب آپ لوگ خود فیصلہ کر لیجئے کہ ارسلان میاں نے مرکز پر اعتراض کیا، حضور تاج الشریعہ کے تعلق سے مذاق والے الفاظوں کا استعمال کیا، حضور قائد ملت پر اعتراضات کیے، حضور سیدی سرکار غیاث ملت کو حاسد کہا، اور روٹی کے تعلق سے جو بات کہی، کیا واقعی انہوں نے ایسا کہا ہے یا خامخواہ ایسے ہی وائرل کیا جا رہا ہے، ان کو روسٹ کیا جا رہا ہے؟ اور سید حسنین بقائی صاحب قبلہ کے تعلق سے کیا انہوں نے واقعی فتین کہا ہے؟ آپ لوگوں نے خود اس آڈیو کلپ میں سن لیا ہوگا. لفظ بریلویت پر اعتراضات ہیں یا نہیں ہیں، آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ارسلان میاں کو لفظ بریلوی پر اعتراض ہے. سامنے والا شخص گزارش کر رہا ہے کہ آپ اس پر رجوع کر لیجئے، اس کو تھوڑا سا جھک لیجئے گا، اور یہ جھکنا نہیں کہلائے گا. لیکن ارسلان میاں اپنی بات کو ہی آگے رکھ رہے ہیں، وہ سامنے والے شخص کو ہی سننے کو تیار نہیں ہے، جبکہ وہ شخص تو ان کے گروہ کا ہے، ان کی ٹیم کا ہے نا، ان کا رفیق ہے، ان کا قریبی ہے، ان کا محبوب ہے، عزیز ہے. جب ارسلان میاں اپنے قریبی شخص کی بات کو فالو نہیں کر پا رہے ہیں تو دوسرے کی بات کو کیا فالو کریں گے؟ آپ لوگ خود فیصلہ کر لیجئے. آپ کے مرکز سے جو رد ہوتا ہے وہ ایسے ہی کسی شخص کا رد نہیں ہوتا ہے، اس کے پیچھے ڈھیر ساری وجہ رہی ہوتی ہے.
اور عرص تاج الشریعہ کے موقع پر ہمارے اکابرین نے، علماء کرام نے، مفتیان کرام نے جو رد کیا وہ بالکل بلا شبہ جائز اور درست ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لفظ بریلویت پر جو اعتراض کیے جا رہے ہیں وہ سراسر غلط ہیں، اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ بھئی آپ کا کام ہے دین کا کام کرنا، اس ٹاپک کو آپ کیوں لا رہے ہیں جس سے کوئی نہ تو نقصان ہے نہ فائدہ ہے؟ آپ خود بتائیے، اگر ہم اپنے آپ کو بریلوی نہ کہیں گے تو اس میں نقصان تو ہے، فائدہ کچھ نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو بریلوی کہیں جس سے کہ باطلوں کے سینے میں آگ لگ جائے، ہے نا؟ اس وجہ سے ہم لوگوں کو بریلوی کہنا چاہیے۔ سرکار سیدی گلزار ملت اپنے آپ کو بریلوی سید کہتے ہیں، اور ان کا دیکھا دیکھی بہت سارے سعادت کرام نے اپنے آپ کو بریلوی سید کہا، شروع کیا، ہے نا؟ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ بھئی یہ باتیں آپ عوام کے درمیان کیوں لا رہے ہیں کہ یہ اغیار کا دیا ہوا ہے یا اس سے پرہیز کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ؟ یہ ساری باتیں کرنے کی کہاں ضرورت ہے؟ آپ خود بتائیے، کیا اس ٹاپک پر بحث چھیڑنے کا وقت ہے؟ یہ اس ٹاپک پر لڑنے کا کیا وقت ہے؟ بھئی ہمارے جو عوام کے جو حالات ہیں اس پر بات ہونا چاہیے، عوام کی اصلاح ہونا چاہیے، وہ باتیں کہیے، آپ بھی کہیے اور وہ بھی کہیں، ہے نا؟ آپ یہ دوسری باتیں لا رہے ہیں کہ انہوں نے ایسا کہا وغیرہ وغیرہ، اور پھر سرکاروں کا مذاق اڑانا، اس پر ان کو حاسد وغیرہ فتین کہنا، بلا وجہ شرعی آپ نے فتین کہہ دیا، یہ سراسر غلط ہے نا؟ تو ان کو چاہیے کہ رجوع کریں، ہے نا؟ اچھا، جو سامنے والا جو شخص ہے مولانا فضل حق غالباً اس کا نام ہے، وہ شخص بھی پورا موقع اٹھا رہا ہے، فائدہ اٹھا رہا ہے نا؟ موقع کا فائدہ اٹھا رہا ہے، اور وہ مذاقیہ الفاظوں کا استعمال کر رہا ہے نا؟ وہ خود حضرت کو آگے سے آگے بڑھانا چاہ رہا ہے کہ حضرت کچھ اس پر بولیں، اور عوام کے درمیان وہ اصل میں یہ جو کال ریکارڈنگ جو وائرل ہو رہی ہے یہ اسی کی طرف سے وائرل کی گئی ہوگی، ہے نا؟ اب وہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ اب اس ٹاپک پر کچھ بولے گا، کیونکہ کال ریکارڈنگ وائرل ہونے کا اس کو انجام تو محسوس ہونے لگا ہوگا۔ خیر، تو آپ نے دیکھ لیا، مفتی عاشق صاحب قبلہ ہیں، ان کا آپ خطاب سن لیجیے اس تعلق سے، لفظ بریلویت پر اور ارسلان میاں کی تعلق سے جو کہا۔ مفتی عاشق صاحب قبلہ ہیں، مفتی شہزاد صاحب قبلہ ہیں، اور مفتی حضور بدر الفقہ مفتی بدر الدین صاحب قبلہ، حضور شمس الفقہ مفتی شمشاد صاحب قبلہ، اور دیگر حضور سید حسنین بقائی صاحب قبلہ، ہمارے اکابرین نے، علماء اکرام، مفتیان کرام نے رد کیا ہے۔ اور سرکار گلزار میاں کا بھی اس پر ایک آڈیو کلپ ہے، انشاءاللہ تعالی اس کو بھی آپ کو آگے سنیں گے انشاءاللہ تعالی کسی اور ویڈیو میں۔ چلیے ٹھیک ہے، پھر جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ مسلک اعلی حضرت پر قائم رہے، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔